اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قادر، حیات جناب ابو الفضل عباس، شخصیت باب المراد، آپ کے القاب، آپ کے اسماء گرامی، آپ کی کنیت، خاندان، قوم، قبیلہ، بہادر، شجاعت، یہاں تک کہ گفتگو کربلا تک پہنچ گئی. آپ نے پانی کا اہتمام کیا، جنگیں کی، دشمنوں کو ہٹایا، فرات پہ قبضہ بھی کر لیا. 3 دن کا پیاسا نہر فرات پر لب تشنا بآب اندر. حضرت عباس علیہ السلام کی قدر اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جس وقت داخل نہر فرات ہوئے اس وقت ساتویں محرم سے بالکل پیاسے تھے، یعنی پانی کا ایک قطرہ بھی تاب حلق نہ پہنچا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر وقت کے تشنگی بر اطفال ابی عبداللہ غلبہ میکرد. یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچوں پر پیاس کا غلبہ ہونا تھا. اپنے چچا عباس کے پاس آتے اور پانی مانگتے تھے، آپ انہیں پانی پلاتے یا تسلی دیتے. 7ویں محرم سے پانی بند ہونے کے بعد 8ویں محرم کی صبح تک جس قدر پانی دستیاب ہوتا تھا وہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. حضرت عباس اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے حصے کا پانی خود نوش نہ فرماتے تھے. صبر بل آتش می کردن از برای اطفال کوچک ذخیرہ می کردن، یعنی پیاس کو برداشت کر کے پانی چھوٹے بچوں کے لیے محفوظ کرتے تھے. جب چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگتے تھے تو عباس علمدار بنی ہاشم اللہ اکبر اپنے حصے کا پانی اپنے بھائی کے چھوٹے بچوں کو دے دیا کرتے تھے. حدائق الانس، واقعات مقبل کلمی، محرق القلوب. نہر فرات میں عباس علیہ السلام کی حالت 7ویں محرم سے بندش آب اور پھر آپ کے لبوں تک مطلقاً پانی کا نہ پہنچنا خود ظاہر کر رہا ہے کہ اب جب کہ آپ نہر فرات میں کھڑے ہیں آپ کی حالت کیا ہوگی. آنکھوں کے نیچے اندھیرے کا آنا، زبان کا خشک ہونا، دل کا نڈھال ہونا لازمی امر ہے. اللہ اکبر. خضر چشمہ وفا نے اپنے کفے نوال کو پانی سے بھر کر لب تشنا تک چلوں کو پہنچایا ہی تھا. فذکر عطش الحسین و اطفالہ عیالہ. امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس کا نقشہ نظروں میں پھر گیا. چشم پر آب ہو گئی، کفے آب دریا کے منہ پہ مار دیا. اب آب خاک شوکہ ترا آبرون مانا. فرمی المال من یداہ قال واللہ لا وقت الماء ولا اشرب والعقل حسین وعیالی واطفالی آتش لعن ذالک ابدا. اور کہا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تنہا پانی پی لوں چکھ لوں، کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہیں. پھر آپ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب کیا اور کہا بِأَنفُسِ حَوْنِ الْحُسَيْن مُعْتَشْ
بنعر والحرم متحرجمی واللہ لا اشرب من الماء قطرہ باقی الحسین بالعراق موی۔ اے میرے پیاسے نفس، یہ بڑی بری بات ہے کہ حسین اور اس کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ایسی حالت میں جبکہ فرزند رسول امام حسین اپنے بچوں سمیت عراق کی سرزمین پہ سرگرداں ہیں، حیران اور پریشان اور پیاسے ہیں، میں پانی کا قطرہ بھی نہیں پی سکتا۔ ابھی مخنف لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے اس وقت یہ فرمایا بِأَنفَسَ مِنْ انباد الحسین حونی فبعد لَكُنْتُ عَنْ تَكُونِي هَذَا حسین شارب مطعنی۔ اے نفس، حسین کے بعد تیری لیے ذلت ہے، اگر تو رہنا چاہتا ہے تو حسین کے بعد نہ رہنا۔ ارے یہ حسین تو موت کے گھونٹ پیے اور تو ٹھنڈا صاف پانی پیے، تو یہ تو میرے مذہب کا شیوا نہیں ہے، نہ سچا یقین رکھنے والوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ علامہ بسطامی لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ نے جو کچھ بھی فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ مورخین مسارقین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے چلو پانی میں لے کر دشمنوں کو دکھا دیا کہ تمہارے اتنے سخت پہرے کے باوجود پانی ہماری مٹھی میں ہے۔ گویا علی کا شہر نہر کی ترائی پر اپنا قبضہ جما چکا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ عباس صفوی کو ایک شب میں بہت زیادہ پیاس محسوس ہوئی تو اس نے پانی پلانے والے خادم کو آواز دی، وہ اتفاقاً جاگ نہ سکا، کچھ دیر تشنگی کو ضبط کیا اور جب پیاس حد تحمل سے بڑھ گئی تو خود اٹھا، آبدار خانہ میں گیا اور اپنے ہاتھوں سے آب سرد کا جام بھرا، جام کو ہونٹوں سے لگایا۔ کربلا والوں کی پیاس یاد آ گئی، نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عباس تو علمدار عباس ابن علی کے ہم نام ہے، تو سے اتنا تحمل اور برداشت نہیں ہے؟ یہ کہہ کر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور کہتے ہوئے، اے آب خاک شوتر ترا آب رومانند، پانی کا جام زمین پر پھینک دیا اور تشنا لب حسین کہہ کے دیر تک روتا رہا۔ یقیناً جناب عباس نے پانی پہ قبضہ تو کر لیا، مجبور نہیں ہے، ہمارے آقا مختار ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میں عباس ہوں، میں نے قبضہ کر لیا، پانی پر اپنا قابو کر رہا ہوں اور کمال وفاداری کی وجہ سے اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ پانی پھینک دیا اور چونکہ امام حسین پیاسے ہیں لہذا پانی نہیں پیوں گا۔ فوجیں بھی ہٹیں، دریا بھی ملا، قبضہ بھی ہوا، تربت بھی بنی، عباس یہ تیری منزل تھی، پانی نہ پیا اور بات رہی۔ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1 صفحہ 180، مقتل ابی مخنف، دمۃ الثاقبہ، ناصر التواريخ اور اخبار ماتم، محرق القلوب، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مشق سکینہ پانی سے بھری۔ مورخین لکھتے ہیں فَرَمِيَ الْمَاءَ وَمَلَاءَ الْقَرْبَ وَحَمَلَهُ عَلَى كَتْفِهِ إِلَّا يَمَنَ وَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْخَيْمَةِ، پھر آپ نے پانی چلوں سے پھینکنے کے بعد سکینہ کو مشق جو سوکھی ہوئی تھی اسے پانی میں ڈالا، اور جب وہ سوکھی ہوئی مشق تر ہو گئی تو اسے پانی سے بھر کر اپنے داہنے کاندھے پر لٹکایا۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ جب آپ نے مشکیزہ بھرا تھا تو آپ کے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے تھے۔ آپ نے کمال وفاداری کے پیش نظر یہ خیال کرتے ہوئے کہ امام حسین کے ہاتھ تر نہیں ہے، اپنا ہاتھ بھی دامن قبا سے خشک کر ڈالا۔ اور یہ کتابوں میں دمۃ الثاقبہ، بحار الانوار جلد نمبر 10، لحوف، مجال المعیاص، ناسخ التواریخ، تاریخ الائمہ، تمام چیزوں میں موجود ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے خیمے کی طرف روانگی، مشکیزہ بھرنے کے بعد آپ جس طرح پیاسے داخل نہر ہوئے تھے اسی طرح پیاسے برآمد ہوئے۔ آپ کا نہر فرات سے برآمد ہونا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج واپس آ گئی، راستے میں حائل ہو کر آپ پر حملہ آور ہو گئی۔
اب سارالعین دمۃ الثاقبہ ضبط الاسرار میں ہے کہ تیر بارانی شروع ہو گئی. حضرت عباس تیروں کا جواب نیزے سے دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. آپ کی تمام تر سعی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح پانی خیام اہل بیت تک پہنچ جائے، اور جب آپ نے حملوں کو تیز تر پایا تو بارگاہ ابدیت میں طرف رجحان کامل کر کے دعا کی، الہی وصلی علیہم، خدایا مجھے اہل بیت حسین تک پہنچا دے تاکہ میں پیاسے بچوں کی پیاس کو بجھا سکوں. انوار الشہادہ. کیا عجب کہ عباس دعا سے عرش فرش کے ملائکہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ہو، پانی عباس لاتے ہیں یا رب، پیاسے بچوں پہ تو نظر رکھنا. اس کے بعد حضرت عباس نے یہ رز پڑھنا شروع کر دیا کہ موت جس وقت بلند ہو کر سروں پر آ جائے تو میں اس سے مطلقاً نہیں ڈرتا، اور میں اتنا دلیر ہوں کہ جب تک جنگ کرتے کرتے تہ تیغ نہ پہنچ جاؤں لڑتا ہی رہتا ہوں. میرا نفس فرزند رسول کے نفس کے ڈھال ہے، میرا نام عباس ہے، میں سقائے اہل حرم میں نام پیدا کر چکا ہوں. دمۃ الثاقبہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت موت بلند ہو کر سروں پر آ جائے تو میں موت سے نہیں ڈرتا دبتا جب تک کہ بوقت مرگ مردہ بن کر کرتے خاک تک نہ پہنچ جاؤں. میں جنگ کے وقت بہت کچھ صبر اور شکر کرنے والا ہوں، اور کوئی مصیبت آ جائے میں اس سے نہیں گھبراتا بلکہ سروں پر وار لگاتا اور مانگ کی جگہ چاک چاک کرتا. میں وہی عباس ہوں جو وقت جنگ بہت سخت ہے، میری جان پاک اور پاکیزہ فرزند رسول کے لیے سپرد ہے. حضرت عباس علیہ السلام کا پہاڑی سے اتر کر خیمے کی طرف بڑھنا. اب مخنب لکھتے ہیں کہ رز پڑھ کر آپ گھاٹ سے نمودار ہوئے تو آپ پر ہر سمت سے تیر برسنے لگے، لیکن آپ مشکیزہ کاندھے پر رکھے ہوئے برابر جنگ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ زرہ ساہی کی طرح بن گئی. اور مورخ لکھتے ہیں کہ جناب عباس پہاڑی سے نیچے اترے، نہر میں سما کر مشک بھگوئی، اور جب وہ کئی دن کی سوکھی مشک بہت دیر میں تر ہوئی تو پانی بھر کر خود اسے طرح پیاسے نہر سے نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے آئے. نہر سے ایک چلو اٹھا کر دشمنوں کو دکھایا کہ دیکھو پانی قبضے میں ہے مگر پیاسا ہوں، اور وہ پانی پھینک کر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے. اور اتنے دیر میں بھاگی ہوئی فوج پر نہر کنارے جمع ہو گئی تھی. آپ نے پھر سب کو مار بھگایا، پہاڑ پر چڑھ کر مشق لیے ہوئے نیچے اترے اور خیمہ گاہ کی راہ لی. پہاڑی سے اترنے کے بعد انتہائی تیزی اور پھرتی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے اچھی طرح سے گھیر لیا تھا. اپنی پوری طاقت سے حملہ کرنے لگے، مگر اللہ اکبر، علی کے شیر نے ان رباہوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح منتشر کر دیا. مورخین لکھتے ہیں ففرقہم، عباس نے کمال جگری سے حملہ کر کے دشمنوں کو تتر بتر کر دیا. دمۃ الثاقبہ صفحہ 337. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام خیمے سے باہر برآمد ہوئے تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح اہل حرم تک پانی پہنچ جائے، آپ خیمے کی طرف روانہ ہوئے. ادھر آپ کو اس بات کے قد کے پانی خیمے تک نہ پہنچ جائے تاکہ سوختہ دل بچوں کی پیاس بجھ جائے. ادھر قوم اشقیاء کی کو یہ ضد کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حدود خیمہ تک نہ پہنچنے پائے. عجیب کشمکش کا عالم ہے. آخر شیر دل بہادر نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور خیمے کی راہ لی. ابھی چند گام بھی نہ چلے تھے کہ قوم اشقیاء نے پیاسے پر تیروں کا میمنہ برسانا شروع کر دیا. فحاربہم محارب العظیمہ. پھر کیا تھا، علی کا شیر بھی کر گیا. مشکیزے کو دل سے لگا کر وہ گھمسان کی جنگ کی طبقات عرض کے دل ہلنے لگے.
چنانچہ آپ نے دم کے دم میں سینکڑوں دشمنوں کو ساحل زندگی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سارا میدان صاف نظر آنے لگا۔ جب اشقیاء نے یہ جرأت اور ہمت دیکھی تو سب جمع ہو کر یکبارگی حسین کے قوت بازو پر ٹوٹ پڑے اور حملہ کرنا شروع کر دیا، اور تیروں کا وہ کثرت تھی کہ میدان سیاہ نظر آنے لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بدن پر تیروں کی کثرت، منتخب تواریخ نے آپ پر تیروں کی اتنی بارش ہوئی روایت کی ہے کہ آپ کا سارا بدن ساہی کے مانند ہو گیا کہ جیسے پورے بدن پہ تیر ہو۔ وَأَخَذَ النِّعَالُ مِن كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى صَارَ جَلْدَهُ كَالْقَنْدِ فِي الْكَثْرَةِ النَّوَالِ۔ آپ پر چاروں طرف سے تیروں کی اتنی بارش ہوئی کہ آپ کا بدن تیروں کی کثرت کے سبب ساہی کی طرح ہو گیا، یعنی آپ کے بدن پر اس قدر تیر چبھے ہوئے تھے کہ جیسے ساہی کے بدن پہ ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں۔ اب ذرا انصاف پرور اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ایسے سخت اور عظیم وقت میں کوئی کسی کو یاد کر سکتا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں اپنے نفس کی حفاظت کے علاوہ کسی بشر کے دہن میں کسی دوسرے کا خیال تک نہیں آ سکتا، مگر صدافرین ایسے وفادار کے جانباز پر جس کے بدن مطہر پر اس طرح تیر چبھے ہوئے تھے جیسے ساہی کے بدن میں کانٹے۔ اس کے باوجود پھر اپنے دل میں حسین اور اطفال حسین کا خیال کیے ہوئے صرف اس بات کے پے در پے کوشش کرتے ہوئے کہ چاہے قصر تن جوہر روح سے خالی ہو جائے، اب عباس فنا کے گھاٹ اتر جائیں، مگر کسی نہ کسی صورت سے خیال اہل حرم تک پانی پہنچ جائے۔ یہی سبب تھا کہ آپ گھبرا گھبرا کر یرکدوں گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے اور مرکز نظر خیمہ قرار دے کر داہنے بائیں دیکھتے تھے۔ نظرہ بر یمین و یسار سپاہ دلش گرم ندور خیمہ گو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت جب کہ آتش حرب بھڑک رہی تھی، جس میں تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، بہادر سپاہی جنگ میں مشغول تھے، آپ داہنے بائیں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کسی مددگار کو تلاش فرما رہے تھے؟ نہیں۔ عباس جیسے جری سے یہ امر کوسوں دور ہے کہ وہ کسی معین و مددگار کو تلاش کرے اور اس کے سہارے سے اپنی جان بچانے کو سعی فرمائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی کا شیر دشمنوں کے حصار میں گھر کر دائیں بائیں اس لیے نظر دوڑا رہا تھا کہ اگر کسی طرف سے ذرا سا رشتہ مل جائے تو وہ اس حصار عظیم سے نکل کر حسین کے تشنا ملب بچوں تک پانی پہنچا دے۔ لوگ ایسے ہی جانبازوں کو روتے ہیں جہاں میں شیروں کے پسر شیر ہی ہوتے ہیں، جہاں میں انوار الشہادہ، طبع لاہور، ذکر العباس، مہد الاحزان، مواعظ البکا، ان ساری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کا گھوڑے سے مخاطب ہونا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دشمن کی کثرت، تیروں کی بارش نے حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے موت کا نقشہ پیش کر دیا اور یہ دھڑکن دل میں پیدا کر دی کہ شاید میں خیمہ اہل حرم تک نہ پہنچا پاؤں، پانی نہ پہنچا پاؤں۔ اب آپ تو سن با وفا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اسب با وفا، کسی صورت سے مجھے لے کر اس حصار عظیم سے نکل چل تاکہ میں خیمہ اہل حرم میں پانی پہنچا دوں اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے سیراب ہو جائیں۔ واقعات مقبل قلمی۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر تھا کہ حضرت عباس کا داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ ناسخ التواریخ میں تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے اچھی طرح گھیر لیا تھا۔ کمانڈروں کے علاوہ ابن سعد کے لشکر نے حلقے میں لے لیا تھا۔ آپ نے شیر بے شے شجاعت کی حیثیت سے اس پر انتہائی دلیرانہ حملہ کیے۔ علامہ اسرافانی لکھتے ہیں کہ ان حملوں میں آپ نے 450 دشمنوں کو قتل کیا۔ ناگاہ ایک کمینے نے جس کا نام زید ابن وقا تھا،
حکیم ابن طفیل کی مدد سے کھجور کی بنائی ہوئی کمینگاہ سے نکل کر آپ کے دست مبارک پر ایسا حملہ کیا کہ آپ کا دائنا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس جو شیر چیتے کا دل اور ٹہنے کا جگر رکھتے تھے، نہایت عجلت کے ساتھ مشکیزہ کو بائیں ہاتھ میں لیا اور دشمنوں میں اس حالت میں حملہ کیا کہ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے یہ رچ پڑی، واللہ ان قطعتم یمنی انی احامی عبدا عن دینی وان امام الصادق الیقینی ونجع النبی الطاہر الامین، نبی صدق جانا بالدین مصدقا بالواحد الامین۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے دشمنان دین، اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا تو کچھ پرواہ نہیں، میں اسی حالت میں اپنے سچے دین اور فرزند رسول الثقلین امام حسین کی مدد کرتا رہوں گا، جو نہایت صادق الیقین اور امام ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل سچے نبی تھے اور ہمارے پاک دین لے کر آئے، جو یکتا اور امین خلق کی تصدیق کرنے والے تھے۔ رز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک عظیم حملہ کیا اور براوایت امام اصفہانی نے 50 دشمنوں کو فنا کی گھاٹ اتار دیا۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6، دمۃ الثاقبہ، نور العین، تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ دائنے ہاتھ کے کٹنے کے بعد مشک علم آپ نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، اسی حالت میں کثیر دشمنوں کو قتل کر ڈالا، اور رخین کا بیان ہے کہ داہنے ہاتھ کے کٹنے سے کافی خون بہہ گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ پر ضعف شدید طاری ہو گیا، اور اتنے میں براوایت علامہ مجلسی حکیم ابن طفیل ملعون نے جو درخت خرما میں چھپا ہوا تھا ایک ایسی ضرب لگائی کہ قطع ید الیسار من الزند، آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ براوایت فرانی آپ پر عبداللہ ابن شہاب کلبی نے حملہ کر کے آپ کا بایاں ہاتھ قطع کر دیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد آپ قوم جفاکار پر ٹوٹ پڑے، بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا اور بہتوں کو مار گرایا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد کی آواز آئی، ارے تمہارا برا ہو، مشکیزے پر تیروں کی بوچھار کر دو۔ اللہ ارشق القربت بن نبل فاللہ من شرب الحسین لما افناک من الاقدم اما ہوا فارس من الفارس والبطل النضار، اور مشکیزے کے ٹکڑے اڑا دو، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر حسین نے پانی پی لیا تو تم سب کو فنا کر چھوڑیں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شہسوار روزگار حضرت علی کے بیٹے اور زبردست بہادر مقتل ابی مخنف، کبریت احمر، بحار الانوار، ناسخ التواریخ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن سعد کے اس کہنے پہ حضرت عباس پر زبردست حملہ ہوا، آپ نے بھی پورا زور دے دیا اور فرمایا، اے نفس، کافروں سے مت جھجک، خدائے جبار کی رحمت سے خوش ہو جو تمہیں نیکیوں کے سردار نبی مصطفیٰ کے ساتھ اور تمام پاک و پاکیزہ نفوس اور سادات کے ساتھ ملے گی۔ انہوں نے اپنی بغاوت سے میرا بایاں ہاتھ قطع کیا، خدایا ان کو آگ کے تپش سے جلا دینا۔ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1۔ دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد اللہ اکبر، حضرت عباس دونوں ہاتھ کٹ چکے، اب سقائے سکینہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ مشق سکینہ کو دانتوں سے تھام کر وفاداری کی آخری منزل تک فائز ہونے کا ثبوت دیں۔ فحمل علیہ السلام قربۃ باطنان وجعل یقبل یوصل الماء الی عطش اہل بیت، آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے سنبھال لیا، گھوڑے کو بار بار ایڑ دینے لگے تاکہ کسی صورت میں حسین کے پیاسے اہل بیت تک پانی پہنچ جائے۔ آپ کا کیا کہنا، مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا اور علم اسلام کو کٹے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے محفوظ رکھا۔ وضمن علی صدری، آپ نے علم اسلام آپ نے اسلام کے علم کو اسی طرح سینے سے لگایا جس طرح جنگ موتا میں جناب جعفر طیار نے سینے سے لگایا تھا۔ آپ کا چونکہ تمام تر معاملہ جعفر طیار جیسا، اس لیے انہوں نے
اسی طرح جنگ پہ پرواہ کے لیے بھی نصیب ہوئی ہے، آپ کے اوپر پر بھی ملے۔ اور طبقات السعید، کنز الاموال، مفاح الزلفی، نہضۃ الانوار، تظلم الزہرا، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ امام اصفرانی لکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کے کٹ جانے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے قوم جفاکار کو مخاطب کر کے کہا، ہاکذا لقلی جد المصطفیٰ و ابی علی المرتضیٰ، میں اسی طرح جد نامدار محمد مصطفیٰ اور والد بزرگوار حضرت علی سے ملاقات کروں گا۔ نور العین، امام اصفرانی کتاب مذکور میں کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے دشمن پر حملہ کیا اور کمال شجاعت کی وجہ سے 305 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، جامادی اور شجاعت کا مکمل ثبوت دیا۔ اور جناب جعفری سرحدی کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا کٹا کر دریا پر عباس دلاور کہتے ہیں، جو تا قیامت صبر ہے وہ بیج وفا کا بونا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی دعا، علامہ یزدی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے دعا کی، اللہم ان اطفال حسین اچھان، خدایا حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرے پالنے والے اتنا انتظام کر دے کہ میں پیاسے بچوں تک پانی پہنچا دوں۔ حضرت عباس کی کوشش کی میں پہنچا دوں آگ، تیر کو یہ ضد کی مشکیزے پہ پانی نہ رہ جائے۔ انوار الشہادہ، یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے قیامت وقت ہے کہ حضرت عباس مشق سکینہ کو اپنے دل سے لگائے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ کی پوری سعی اور کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سورج سے خیمے اہل حرم تک پانی پہنچ جائے۔ ناگاہ فجاء سہم فاصاب القرۃ وری الماء، ایک تیر ستم مشق سکینہ پہ لگ گیا، تیر کا لگنا تھا کہ پانی عباس کے خون کے ساتھ بہہ گیا، مشق پر ناوقت لگا، عباس کی ہمت گھٹی، مل گئی مایوسیاں بگڑی ہوئی تقدیر میں۔ اللہ اکبر۔ علامہ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں فَإِنْ ذَلِكَ وَقْفَ العباس، تیر کے لگتے ہی حضرت عباس کی ہمت پست ہو گئی، آپ نے خیمے کی طرف رہنمائی روک دی۔ اور علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ پانی کے بہتے ہی حضرت عباس نے قرب و زین پر سر رکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اب مجھے خیمے میں جانا نصیب نہ ہو، بچے طریق جواب تشنگی مانع بات، ہائے پیاسی عورتیں تشنہ لب بچوں کو کیا جواب دوں گا، جو آب ریخ جب ہے برقوت زین از انفال تشنہ لبان تن مار کے دو۔ اللہ اکبر، پانی گر گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ سینہ عباس پر سوزے سو وفادار غم، حضرت عباس مجھ کے سکینہ کے غم میں تھے کہ ناگہاں ثم جاء سہم آخر فصاب صدری، ایک دوسرا تیر غم کا آیا اور سینے اقدس پہ لگ گیا، تیر کا لگنا تھا کہ آپ گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ اللہ اکبر، یہ تھے عباس، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کے سر اطہار پر گز آئینی، ابھی آپ زمین پر تشریف لانے ہی والے تھے۔ فضرب بهم ملعون بعمور من حدید علی راسه ففلق عامت ووقع علی الارض، ناگاہ ایک ملعون نے آپ کے سر اقدس پر گرز گراں بار ایسا وار کیا کہ آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب آپ گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے تو ایک ملعون آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا، عباس تم تو بڑے بہادر تھے، اب میں جانوں اگر آپ شجاعت کا جوہر دکھاؤ۔ حضرت عباس نے فرمایا، ظالم وقتی کے دست داشتم چرانہ میں دی شجاعت را بیمینی،
اے ظالم اس وقت کہاں تھا کہ جب میرے ہاتھ موجود تھے، ذرا تھوڑی دیر پہلے آتا تو میں جوہر شجاعت تجھے دکھاتا۔ یہ سن کر اس ملعون نے بلا خوف اللہ تعالیٰ اور رسول اور عمود آہنی بالا کہ ایک لوہے کا ستون بلند کیا اور حضرت کے سر اقدس پر زور سے لگایا کہ سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ دمت الساکبہ، صفحہ 337، نور العین، کشف الانوار، باب القضاء، مقتل ابی مخنف، ابصار العین۔ اللہ اکبر۔ میدان کاردار میں حکیم ابن طفیل ملعون نے آپ کے سر مبارک پر ایک زبردست گرز آہنی کا وار کیا، جس کے صدمے سے آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ مصائب المعصومین، صفحہ 151، ترجمہ حسین جلالی مصری۔ یہ ظلم کیا ہے ظالموں نے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو مصائب ہیں، میں تاریخ آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ آپ انشاءاللہ اس کی طرف گامزن بھی ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ آگے اور قسطیں جاری ہیں، انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حیات جناب ابو الفضل عباس، صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔